پورے ملک کے اندر اس وقت یوم فلسطین منایا جا رہا ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر آج خطبات جمعہ جو ہیں وہ فلسطین کے مظلوم، مقہور، مجبور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے، الاقصی کی آزادی کے لیے، اور اس شعار اور اس نعرے کے ساتھ کہ فلسطین ہمارا ہے، القدس ہمارا ہے، الاقصی ہماری ہے، اور جو جارحیت اور بربریت اور سفاکیت اس وقت اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت خطبات جمعہ جو ہیں وہ اسی عنوان پر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء، خطباء، مشائخ، ائمہ نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے دربار میں دعائیں بھی کی ہیں، اور دعائیں ہو بھی رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی غیب سے امداد فرما دے، اور یہ جو سلسلہ ظلم و ستم کا ہے یہ سلسلہ ختم ہو، اور فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست بنے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں ریاض میں پاس ہوئی تھی، پوری امت ان کی تائید کرتی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ممالک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں وہ اسلحہ سپلائی بند کرے۔ ایک بوند قطرے کا جو ہے وہ فلسطینی بچے تک پہنچنا مشکل ہے، اسرائیل کو اسلحہ جو ہے وہ دینے والے ممالک یہ تو سوچیں کہ وہ پانی کا قطرہ تو فلسطینی بچے کو دے نہیں رہے، اسرائیل کو بچوں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے اسلحے کی سپلائی، اور اس حوالے سے عالم اسلام کو، OIC کو فوری طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا موقف اپنانا چاہیے جس سے اس مسئلے کے حل کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات کی۔ پاکستان وہ دنیا اسلام کے 56-57 ملکوں میں واحد ملک ہے جس کی فوج کے کور کمانڈرز میٹنگ میں سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے فلسطینی سفیر کو بلا کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہم ہر طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان سے ایک وسیع امدادی سلسلہ جو ہے اگرچہ وہ کافی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے لیکن جاری ہے، اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد بھی یہ جو امدادی سامان ہے حکومت کی طرف سے بھی، پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی یہ فلسطینی بھائیوں کے لیے جائے گا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت مسلم امہ میں وحدت اور اتحاد پیدا کر دے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے اللہ رب العزت غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ان کی مدد ہو، اور وہ ہندوستانی قہر و غضب سے اور اسرائیلی بربریت و سفاکیت سے اور دہشت گردی سے جو ہے ان کی نجات ہو۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعظیم حرمین شریفین اور الاقصی پاکستان علماء کونسل ہر سال یہ عشرہ جو ہے وہ پاکستان میں مناتی تھی۔ اس سال ہم نے پیس فار فلسطین کے عنوان کے اوپر جو اپنے پروگرام ہیں وہ کیے ہیں، اور گزشتہ رات سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو ایسی آئی ہے جو بیت اللہ کے اندر جھنڈا لہراتے ہوئے، آپ کو علم ہوگا کہ آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے کچھ پرچم جو ہے جس میں مختلف ملکوں کے 2-3 تصاویر سامنے آئی تھی، یہ سعودی عرب کے قوانین کے بھی خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے احکامات کے بھی خلاف ہے۔ حرم شریف جو ہے بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، حرمین شریفین کا امن جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میں تمام حجاج، زائرین، عمرہ کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سعودی عرب کی حکومت کے قوانین کا خیال کریں، حرمین شریفین کے تقدس کا خیال کریں۔ میرے بھائی آپ عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں طواف میں بھی اس موبائل سے بچا جائے، جائے کہ آپ وہاں اپنی پارٹیوں کے جھنڈے لہرا دیں، جائے کہ آپ وہاں پر جو ہے اپنے ملکوں کے جھنڈے لہرائیں، وہ تو مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ یہ ذہنیت جو ہے وہ کوئی بھی کرے بہت افسوسناک ہے اور بہت قابل مذمت ہے۔ کل جب اگر یہ لوگ سعودی حکومت گرفتار کرے گی پھر ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو بھئی ان کے قوانین پر عمل کریں۔ کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی گروہ کا
کسی بھی ملک کا بیت اللہ کے اندر پرچم لہرانا، یہ دارالفتاح پاکستان، تمام دنیا کے علماء اور مفتیان اس پر فتویٰ دے چکے ہیں کہ حرم شریف میں کسی قسم کا سیاسی شعار جو ہے اس کو نہیں اپنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ کیا ہے انتہائی برا عمل کیا ہے، اور جو لوگ بھی اس طرح کے اعمال کرتے ہیں وہ کوئی نہ اپنے ملک کی، نہ اپنی جماعت کی، نہ مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ وہ سعودی عرب کے قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، شریعت کی بھی، جو قوانین ہیں ان کی بھی، اور وہ پاکستان کو بھی، جو پاکستانی میرے بھائی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمیں اپنی جماعتیں، اپنی ذہنیت بیت اللہ میں داخلے سے باہر چھوڑ کے جانی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، وہ حرم شریف میں، حرمین میں الاقصی کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ وہ دن آئے جب ہم الاقصی جائیں، وہ کام نہ کرے جو شریعت کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے آئین اور قانون اور سعودی عرب کے دستور کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی کسی پارٹی سے محبت اس قدر زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر کے تقدس کا بھی خیال نہ کریں۔ یہ میری گزارش بھی ہے، اپیل بھی ہے، اور یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے۔ یہ ہر وقت ہم جو ایک ضابطہ اخلاق دیتے ہیں حجاج کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو یہ میری ایک اور درخواست ہے، اور آخری درخواست یہ ہے کہ عید آ رہی ہے، تمام صاحب ثروت لوگوں سے کہوں گا کہ اس کیمرے کی بجائے خفیہ طریقے سے ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کے مستحق ہے۔ سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، یتیم ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، آئیں مل کر ایک دوسرے کے عید کے لیے، ایک دوسرے کی عید کو، واقعی ہی عید ہماری تو انشاءاللہ اس دن ہوگی جب الاقصی کو آزادی ملے گی، جب کشمیری آزاد ہوں گے، لیکن اس عید میں بھی دوسروں کو اپنا حصہ دار بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پاکستان کا موقف شروع سے ہماری معلومات بھی یہ تھی، اسی لیے جو ہمارے سپہ سالار ہیں جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب، انہوں نے اور ہمارے جو سلامتی کے ادارے کے سربراہ ہیں ان کو بھیجا تھا اسلامی ممالک میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد کی صورتحال تمام اسلامی ممالک کو اس آگ میں دھکیلنے کی ایک سازش ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ ایرانی قونصلیٹ پر ہوا ہے شام میں وہ قابل مذمت ہے، ناقابل قبول ہے، اور ہم اس معاملے میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین ہمارے دل کے اندر ہے، ہماری روح میں ہے، ہمارے خون میں ہے۔ اس کے جھنڈے پہ پابندی لگانا بھی درست نہیں تھا، اگر کسی نے لگائی ہے، مجھے چونکہ اس کی تحقیق نہیں ہے، اگر کسی نے لگائی ہے تو درست نہیں تھا، لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جب وہ ختم ہوا ہے تو فائنل میں ہمارے بچوں نے فلسطینی پرچم لے کے گراؤنڈ میں گئے ہیں، تو آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں۔ اگر کہیں پہ غلط ہوا ہے اسے غلط ضرور کہیں گے، لیکن جو اچھا ہوا ہے اس کو اچھا بھی کہیں کہ ہمارے بچے گراؤنڈ کے اندر، اگر کوئی ایسی پابندی ہوتی تو وہ کس طرح پرچم فلسطین کا لے کے جو ہے گراؤنڈ کے اندر پھرتے۔ تو یہ ایک قابل تحسین عمل ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو بات ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو پی سی بی کو واضح کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی فلسطین کے پرچم پر پابندی لگا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔